الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں بحریہ یونیورسٹی کی جملہ انتظامیہ کا، اور بالخصوص ہمارے لیے بہت لائق احترام پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، جو اس وقت صدر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے، کہ آپ نے جامعہ کراچی اور سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے کولیبریشن سے مسئلہ فلسطین پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر اس سیمینار کو منعقد کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگر توجہ سے کچھ غور کریں گے تو آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ جب آپ دا 100 کا مطالعہ کرتے ہیں، دا موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، تو وہ شخصیات جنہوں نے تاریخ میں ہماری معاشرت پر، ہمارے سوچ اور فکر کے زاویوں پر، یا تاریخ انسانی میں کبھی جغرافیہ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہو، تو بالخصوص طلباء جب ایسی شخصیات پر یا دور جدید میں کنٹمپریری ایشوز پر اپنے زندہ مسائل کو اپنے دین کے نظریے اور آئیڈیالوجی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے دو بڑے سوالات کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ کسے آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کے لیے ان دو سوالات کے جوابات تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ موجودہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سنیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غزہ میں تقریباً 10,000 سے زائد انسانوں کا نہایت ہی بہیمانہ انداز سے قتل عام کیا جا چکا ہے۔ مستقل جدید ترین ہتھیاروں سے انکلوڈنگ فاسفورس بامز ان پر کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ میں اگر 22 سے 23 لاکھ کی آبادی ہے تو 40% اس میں بچے ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ فلسطین کے انسانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ناحق مارے جانے والے مردوں، عورتوں اور سویلینز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس سیمینار میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ نوجوان جو شاید ان موضوعات پر مختلف ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر یا اپنے سلیبس میں اس طرح کے عنوانات کو نہیں پڑھتے، جب وہ اپنی تاریخ کو ریکال کرتے ہیں تو انہیں کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، اور اس تاریخ کے تناظر میں وہ اپنے مستقبل کو کس طرح سنوار سکتے ہیں۔ سلطان کا جب انتقال ہوا تو اپنے ترکے میں صرف 1 دینار اور 47 دراہم چھوڑے ہیں۔ ایک طرف دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریجینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے خود سزا دیتے ہیں
کہ اس نے حرمین شریفین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کیا، اور دوسری طرف نرم دلی کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک کرسچن عورت کے بچے کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے تو جب تک وہ بچہ بازیاب نہیں ہوتا سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ جہاد پر روانہ نہیں ہوتے۔ تو آخر ان شخصیات میں یہ اس قدر جذبہ اور جنون اور شوق اور عشق کیسے پیدا ہوا؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ المحاسن الیوسفیہ جو اس دور کے بڑے مورخ ہیں، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی سیرت پر پوری کتاب لکھی ہے، قاضی شداد، آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اسکرین پہ اگر آپ کائنڈلی اس کو آگے بڑھاتے رہیں تو یہ چند چیزیں صرف ہسٹوریکلی آپ کی معلومات کے لیے۔ اس پورے شہر کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس پورے شہر کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اسے ایلیا بیت اللہ خدا کے گھر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور اسے الحرم ہم کہتے ہیں، خادم الحرمین الشریفین۔ تو ہمارے حرم دو نہیں ہیں، ہمارے حرم کتنے ہیں؟ تین ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ مسلمانوں کے تین حرم ہیں، اسے القدس الشریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تقریباً 17 سے زائد نام ہیں جو ہمارے ہاں امام زرکشی، ابن حجر عسقلانی اور دیگر اہل علم نے نقل کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بہت مشہور آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو یہ آپ کو جو رائٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے یہ مسجد حرام ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، جو سلور ڈوم کے اندر صورت میں آپ کو گنبد کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ اگر آپ گوگل پر جا کر، میں چاہوں گا اپنے موبائل پر آپ اس کو زوم کر کے ضرور دیکھیں، آپ کو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے غزہ، آپ کو غزہ کی پٹی نظر آ رہی ہے میپ میں۔ آپ غور کیجئے کہ غزہ، اس کے پیچھے میڈیٹرینین سی ہے، اگر آپ نیچے کی طرف آ جائیں تو آپ کو ایجپٹ نظر آتا ہے، اوپر کی طرف چلے جائیں تو لبنان ہے، اس کے دائیں طرف سیریا ہے، اور ویسٹ بینک کے اس طرف آپ کو جارڈن یا اردن نظر آتا ہے۔ اس وقت فلسطین دو حصوں کا نام ہے، غزہ اسٹرپ جو آپ کو چھوٹا سا ایک لکیر کی صورت میں ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے، اور اسرائیل نے چاروں طرف سے اس کو باڑ اور دیوار کھڑی کر کے بلاک کیا ہوا ہے۔ نو الیکٹریسٹی، نو واٹر، نو فوڈ، نو انٹرنیٹ اینڈ نو میڈیکل فیسلٹیز۔ 32 سے زائد ہاسپٹلز کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا بوم کر دیا گیا ہے، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کی مساجد اور عبادت گاہوں کو ہی نہیں بلکہ 3rd اولڈسٹ چرچ جو گریک آرتھوڈاکس چرچز میں دنیا کی تاریخ کا سب سے قدیم ترین تیسرا چرچ کہلاتا ہے، اس سے بام مارا اور وہاں مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کا قتل عام کیا۔ اور ابھی حال ہی میں انہوں نے الشفا ہاسپٹل کو بھی خالی کرنے کا کہہ دیا ہے، وہاں ہزاروں لوگ اس وقت محصور ہیں، علاج معالجے کے لیے موجود ہیں، کہ ہم اس پر بھی بم مارنے والے ہیں، اور اسے وہ بین الاقوامی سطح پر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ سخاوت کا اظہار کیا ہے کہ بم مارنے سے پہلے ہاسپٹل پر ہم نے اطلاع کر دی تھی۔ یہ غزہ اسٹرپ ہے۔ فلسطین اس وقت صرف دو حصوں پر مشتمل ہے، غزہ اور ویسٹ بینک۔ غزہ اس وقت تقریباً فلیٹ ہو چکا ہے، تقریباً ختم کیا جا چکا ہے۔ یہ 10,000 کا فگر تو اس وقت ہیومن رائٹس واچ وغیرہ کے لوگ دے رہے ہیں، جو ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے مرے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت تمام انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ویسٹ بینک کا جو پورشن ہے بیت المقدس یہاں موجود ہے، اور غزہ اور ویسٹ بینک کے درمیان میں جو پورا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کہلاتا ہے، جو یقینی طور پر ایک ایسی قابض دہشت گرد فورس ہے کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ آئندہ آنے والے چند دنوں، مہینوں یا سالوں میں دیکھیں گے کہ فلسطین کے میپ سے غزہ اسٹرپ کو بھی
ختم کر دیا گیا۔ اب آپ جب یہاں سے آگے چلتے ہیں، یہ ٹیمپل ماؤنٹ کی تصویر ہے، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اکثر لوگوں کو اس بارے میں مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ دور کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو بالکل ڈوم آف دا راک، یہ گولڈن رنگ کی جو عمارت ہے یہ ڈوم آف دا راک ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آتے ہیں گنبد، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی مساجد بھی ہیں، مصلی بھی ہیں، یہ ڈوم آف دا راک کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم مزید ابھی آگے جا کر بات کریں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف جائیں تو یہ جو پورشن ہے یہ مسجد اقصیٰ کا جو سلور جو ڈوم ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مسجد قبلی کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو قبلے کی ڈائریکشن میں ہے۔ لیکن جب آپ مسجد اقصیٰ کے ٹوٹل ایریے کی بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا ٹوٹل ایریا کیا ہے، تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس پر کراس کا نشان بھی نعوذ باللہ بعض اوقات لگا دیتے ہیں، جو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ پورا پورشن جو آپ کو چار دیواری میں نظر آ رہا ہے یہ پورا مسجد اقصیٰ ہے۔ اس میں مسجد قبۃ الصخرہ، اس میں مسجد قبلی، مسجد اقصیٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ مساجد کا پورشن، یہ تمام کا تمام، چاہے وہ مصلی رجال مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہو، عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے سے قبات ہوں، یا یہاں پر تعمیر شدہ مختلف مدارس اور اسکولز ہوں جو پہلے تعمیر کیے گئے جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، یہ تمام کے تمام خطے مسجد اقصیٰ کے پورشن کے اندر شامل ہیں، اور ان میں وہی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی۔ نیکسٹ ذرا آپ آگے جائیے گا، یہ مسجد اقصیٰ کا خاص حصہ ہے جو علامت ہے مسجد اقصیٰ کی۔ اور نیکسٹ ذرا سا آپ کیجئے، یہ ڈوم آف دا راک ہے، اس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں، عربی میں صخرہ کہتے ہیں چٹان کو۔ اس مسجد کے نیچے، اس گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے، اور اس صخرہ یا چٹان، یہاں ایک مسجد بھی ہے جو پوری لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور انگلستان کی تمام فوجیں امٹ آئیں، تو اس وقت اتنی قوت نہیں تھی کہ دوبارہ ان کے خلاف جنگ کی جا سکے، تو میڈیٹرینین سی میں جب ان کے بحری بیڑے آ کر کھڑے ہوئے، تو حدیث کے مطابق یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ جب آپ میدان جنگ میں خود کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سمندروں کو، ہواؤں کو، دریاؤں کو، طوفانوں کو، زلزلوں کو آپ کا مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا میدان جنگ میں قبول فرمائی اور وہ بحری بیڑے غرق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ ہمارے لیے یہ جگہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس جگہ سے اسلامی تاریخ کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر 7 آسمانوں میں تشریف لے گئے، اور حدیث میں اسے بوابۃ الارض الی السماء، اگر آسمان میں آپ کو جانا ہے تو اس کو زمین سے گیٹ وے ٹو ہیونز کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے نبی کو سفر کروایا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جائے معراج ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی یہاں امامت فرمائی، یہاں 1000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے کھیلنے کا مقام ہے، یہاں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی محراب اور مسجد موجود ہے۔ تو بہت مقدس ترین مقام ہے جو دنیا کے 3 مذاہب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصیٰ کب تعمیر ہوئی، تو فرمایا مسجد حرام کے 40 سال بعد۔ تو اس کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کی پہلی تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو 2 رکعت نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور حدیث میں ہے جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حج یا عمرے کا احرام باندھا، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کرنا ہو تو 3 مساجد کی طرف ہی سفر کرنا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये वो मकाम है जिसे क़ुब्बतुन नबी कहते हैं। यहाँ एक मुसल्ला है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी। ये वेलिंग वॉल कहलाती है। उमूमन जो लोग ज़ायनिज़्म से मुताल्लिक या मॉडर्न डे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से मुताल्लिक या मौजूदा हालात पर पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो देखते हैं कि ये वेलिंग वॉल का अक्सर ज़िक्र होता है। ये सब यहूदी हैं और अगरचे ज़ायनिस्ट और जूज़ अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन जब इसराइल के मफाद की बात आती है तो दोनों एक पेज पर खड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग होते हैं। ये सब जूज़ हैं जो आपको नज़र आ रहा है, जो वेलिंग वॉल पर खड़े होकर अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। इस दीवार को उनका अक़ीदा यह है कि ये टेम्पल ऑफ सोलोमन की आखिरी दीवार है। जब बुख्त नसर ने इनको मारा तो ये आखिरी दीवार यहाँ रह गई थी। ये इस मकाम पर आकर गिरिया उजारी करते थे, रोया करते थे। लेकिन मुसलमानों के नज़दीक ये दीवार हायतुल बुर्राक़ या दीवार बुर्राक़ है। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक़ मुबारक आकर रुका। जब शब मेराज में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बुर्राक़ ने यहाँ आकर क़याम किया था। आगे जाइए, ये आपको नज़र आ रहा है मस्जिद अक़सा का सिल्वर गुंबद है, ये डोम ऑफ द रॉक है, ये है वेलिंग वॉल और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मस्जिद बुर्राक़ है। मस्जिद बुर्राक़, यहाँ मुसलमानों ने इस मस्जिद को इसलिए बनाया कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जमी अंबिया ने अपनी सवारी को बांधा है। और ये है वो हलक़ा जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अपने बुराक़ को बांधा था। ये फ़लस्तीन और इसराइल का मैप आपको नज़र आ रहा है। ये वर्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18। ये कंस्पिरेसी थियरीज़ नहीं हैं, मैडम ने बहुत तफसीली इस पर बात की है। जब आप जेनेसिस 15:18 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि ऑन दैट डे द लॉर्ड मेड अ कॉवेनेंट टू अब्राहम एंड सेड टू योर डिसेंडेंट्स आई गिव दिस लैंड फ्रॉम द रिवर ऑफ इजिप्ट टू द रिवर ऑफ यूफ्रेटीज़। यूफ्रेटीज़ फ़ुरात इराक़ में है और नील मिस्र में है। आप गौर कर रहे हैं, इस पोजीशन को वो हासिल करना चाहते हैं। अभी उन्होंने इस वाले हिस्से पर पूरा कब्ज़ा कर लिया है और ये पूरे आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये आपको ये वीडियो है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। मस्जिद अक़सा में जब इन्होंने आग लगाई तो ये यहाँ रक़्स कर रहे थे कि हम अपने मक़ासद की तकमील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जंग की वो आग जो इस वक्त बैतुल मक़दिस में लगी है, वक्त नहीं है कि मैं कुरान और हदीस के तनाज़ुर में उसकी डिटेल्स बयान करूं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जंग की ये आग आपके घरों तक भी पहुंचेगी, पहुंच रही है। इसराइल के लोग तो ज़हनी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर हर एतबार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस आखिरी बर्पा होने वाले मार्के की ख़बर अता फ़रमाई। हमें क्या करना है? डिसइंफॉर्मेशन का दौर है। अपने आप को किसी डिसेप्शन, डिसइंफॉर्मेशन का शिकार मत होने दें और कोशिश करें कि अपने अंदर इल्म इस कदर हासिल कर लें कि आप अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशियाई कमा ही, चीज़ें जैसी हैं उन्हें उस तरह देखने का इल्म आपके पास होना चाहिए। नॉलेज विद नूर, इसके हुसूल की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात, जब हम इस्लामिक कल्चर सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हमारे नौजवान, हम ख़ुद वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक तवील अरसा हम शिकार रहे हैं, यहाँ तक कि हम ज़हनी ग़ुलामी, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी की तरफ चले गए। फ़लस्तीन में बर्पा इस जंग ने पूरी दुनिया के निज़ाम को नेकेड कर दिया है। दुनिया दो बड़े धड़ों में तकसीम नज़र आ रही है। यूनाइटेड नेशंस के चिल्लाने के बावजूद जंग का सिलसिला जारी है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये मुसलमान नौजवानों के लिए लम्हा फ़िक्र है कि जिस निज़ाम मग़रिब को हम आइडियलाइज़ करते हैं, क्या उनका कल्चर इख्तियार करने के बाद हमें कोई राह निजात मिल सकी? उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। आज भी उनकी तोपों, उनके वेपन्स का रुख हमारी ही तरफ है। तो लिहाजा अपने दीन से वफ़ा करना सीखिए, अपनी तारीख़ का मुताला करें और मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप हुसूल इल्म की कोशिश करें, क़ुरान का इल्म हासिल करने की कोशिश करें और बिलख़ुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने की और जानने की कोशिश करें।
ہم نے اپنے ادارے سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے لیے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سکھانے کا اہتمام کیا ہے. گرلز کے لیے مارننگ میں 10 to 1 کلاسز ہیں ایوری سیٹرڈے، اور میلز کے لیے ایوری سیٹرڈے رات میں شام 7 سے 10 بجے تک کے لیے. میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ایک نئے عہد کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ویژن کے ساتھ، یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ زندگی کی حقیقت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. اور غفلت کی زندگی، یعنی بعض اوقات میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب ہم اتنے بھیانک مناظر اپنی نگاہوں سے خود دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا کھانا کھانا، پانی پینا اتنے سکون کے ساتھ یہ ہمارے لیے یعنی مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس تکلیف اور درد کو اگر محسوس کرنا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، ایمان کے جذبوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں بحریہ یونیورسٹی کی جملہ انتظامیہ کا، اور بالخصوص ڈاکٹر اورنگزیب اور ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.